بارش اور بھی طوفانی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو شہزادی کی پالکی اٹھانے والے کہار بھی بری طرح تھک چکے تھے۔ بادل ایسے گرجتے کہ گویا زمین کو نگل جائیں گے اور ڈکار تک نہ لیں گے۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، اب گھوڑے اور ہم دونوں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ طوفانی ہوا کے کارن آگے بڑھنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ طوفانی رات اور یہ کڑکتی بجلیاں، حضور ان کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ہمیں رات یہیں گزار کر موسم کے درست ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وزیر ابوالفضل نے شہزادی کو موسمی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے فضل خان، آپ رات بسر کرنے کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کریں، شہزادی نے فکر مندی سے کہا۔ اتنے میں ایک زوردار گرج کی آواز کے ساتھ بادل گرجے اور آسمانی بجلی ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ رستم شیر، جس نے سر پر کھانے کا برتن اٹھا رکھا تھا، کو پڑی۔ لیکن رستم نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برتن نیچے پھینک دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اوٹ لیتا، قضا اس کا کام تمام کر چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر سب کنیزوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب تو بھوک ہڑتال ہی ہمارا کام تمام کر دے گی، اوپر سے یہ غضب کا خطرناک بارشی موسم، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ کیا تم لوگ مسافر ہو؟ ایک پرکیف آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جو کہ شاید ایک ادھیڑ عمر بڑھیا لگ بھگ 70 سال کی تھی کے منہ سے نکلی تھی۔ مگر آپ کون ہیں؟ شہزادی نے بڑھیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک سوال داغ دیا۔ مجھے چھوڑو، لو یہ کھانا کھا لو، بڑھیا نے ایک تھیلا ان کی طرف بڑھاتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اس تھیلے میں عجیب طرز کے چند پھل تھے۔ جب تک آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گی اس وقت تک ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے، شہزادی نے بے لوث ہو کر کہا۔ فقط اتنا جواب دینے کے بعد وہ ایک طرف کو چل پڑی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک قالین تھی۔ اس نے کہا، میرا نام ارجمند بیگم ہے، میں سلطان الرحیم خان کی چہیتی ملکہ تھی، مجھے یہاں ایک سازش کے تحت چھوڑا گیا۔ دراصل میری ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام بخت النساء تھا۔ بادشاہ بیٹی سے بہت پیار کرتا اور مجھے ملکہ اعظم کا رتبہ دیتا، مگر بادشاہ سلامت کی ایک بیوی کوثر آنگا نے مجھ سے حسد کی بنا پر مجھے اس جنگل میں پہنچوا دیا۔ پہلے پہل تو بہت ڈری، لیکن آخر کب تک خوفزدہ رہتی۔ میں نے دھیرے دھیرے اس جنگل کو چھاننا شروع کر دیا۔ اب میں اس جنگل کے چپے چپے سے بخوبی واقف ہو گئی ہوں۔ لیکن بیٹی، یہ جنگل بہت خوفناک ہے، تمہیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ کام یہ قالین سر انجام دے گا۔ بڑھیا نے قالین شہزادی کو تھماتے ہوئے کہا۔ مگر کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ شہزادی نے کنکھیوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا، مگر بڑھیا نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزید وضاحت کرتے ہوئے بولی، یاد رہے اس قالین پر ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی جا سکتا ہے، باقی لوگوں کو یہ طوفانی رات یہیں بسر کرنا ہوگی۔ قالین پر کون جائے گا اس بات کا پتہ چلانے کے لیے میں یہ پھل لائی ہوں، بڑھیا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہاں 3 کنیزیں، 4 خدام، 2 وزیر اور ایک خانساماں اور شہزادی گلنار تھے۔ شہزادی سمیت سب نے ایک ایک پھل اٹھا لیا اور کھانے لگے۔ میری بات غور سے سنو، جس کے پھل میں سے بیج نہ نکلا وہ انسان ہی اس جادوئی قالین کا حقدار ہوگا، بڑھیا نے شاہی لوگوں کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ قسمت اچھی تھی کہ جو پھل شہزادی گلنار نے کھایا تھا اس میں کوئی بھی بیج نہ نکلا۔ یوں شہزادی نے اس قالین کو بڑھیا سے مانگ لیا۔ چونکہ شہزادی بڑھیا کی شرائط پر پوری اتر چکی تھی، اس لیے اس نے قالین بخوشی شہزادی کے حوالے کر دیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر وزیر ابوالفضل اندر ہی اندر بھڑک اٹھا کہ ہم سب یہاں موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور یہ خود غرض لڑکی محل میں واپس جانے کا سوچ رہی ہے۔ شہزادی گلنار نے بڑھیا سے کہا کہ آپ میری جگہ خانساماں کو اس قالین پر جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ بیچاری بوڑھی عورت ہے اور اس طوفان کا سامنا نہ کر پائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تم کو یہ زرد آڑو کھانا پڑے گا۔ بڑھیا نے آڑو شہزادی کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بسم اللہ پڑھ کر آڑو کھا لیا۔ آڑو کھانے کی دیر تھی کہ اچانک شہزادی کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ قالین پر سے پرے جا پڑی۔ وزیر تو اسی موقع کی تاڑ میں تھا کہ کب شہزادی قالین سے اٹھے اور وہ اس پر قابض ہو جائے۔ وزیر کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا، چنانچہ وہ بجلی کی تیزی سے لپکا اور قالین پر جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی، قالین برق رفتاری سے ہوا میں بلند ہوا اور ایک سمت میں اڑنے لگا۔ وزیر اندر ہی اندر بہت خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، وزیر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک لمبی گردن والے سارس نے وزیر کو پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے لے کر چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وزیر نے اس پرندے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام ہوا۔ پرندہ اب وزیر کو لے کر ایک گھونسلے میں آ گیا تھا،
جہاں اس کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کو آتا دیکھ کر خوش ہو گیا کیونکہ وہ اس کے لیے خوراک لایا تھا۔ یوں ہی وزیر نے بھوکے بچے کو پیچ و تاب کھاتے دیکھا تو اسے اپنی قضا شہرگ سے بھی قریب آتی معلوم ہوئی۔ وہ مدد کے لیے چلایا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی مدد کرتا۔ اس کا چلانا محض وقت کا ضیاع تھا، لیکن وہ کہاں چپ رہنے والا تھا۔ پرندے نے وزیر کو گھونسلے میں پھینکا اور خود کسی نامعلوم مقام کی طرف پرواز باندھ لی۔ وزیر نے شفقت بھرے لہجے میں پرندے کے بچے کو ہاتھ پھیرا، جو کہ لگ بھگ 3 سے 4 فٹ تک کا لگ رہا تھا۔ وہ وزیر کو کھانا بھول کر اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وزیر اور سارس کے بچے کو دوست بنے محض چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہی پرندہ شمال کی طرف سے منہ میں قالین دبائے جس پر شہزادی گلنار بیٹھی تھی اڑتا ہوا وزیر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ وہی قالین تھی جسے وزیر نے شہزادی گلنار سے چھینا تھا۔ وزیر کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادی گلنار اور وہ پرندہ وزیر کے عقب میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں حضور، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں آپ کو بھی بھول گیا۔ خدا کے لیے شہزادی صاحبہ میری جان بخش دیں۔ وزیر شہزادی گلنار کو دیکھ کر زور زور سے فریاد کر رہا تھا، لیکن وزیر کی حیرت اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی جب اسے یہ پتہ چلا کہ جسے وہ شہزادی سمجھ کر معافی مانگ رہا تھا وہ شہزادی نہیں تھی، بلکہ ایک دراز کا دونٹ تھا جو کہ وزیر کو اپنے سامنے جھکا دیکھ کر اسے عجیب نظروں سے تاک رہا تھا۔ یہ جادوئی لوگ ہے اور تم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں بری طرح پھنس چکے ہو۔ تمہارے باقی ساتھی بشمول شہزادی کے وہ سب جادوئی لوگ کے پہلے شہر میں پھنسے ہیں، تم اب دوسرے شہر میں ہو۔ تم اگر سچی توبہ کرو، یعنی اس بات کا تہیہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہوں گا، تو یہ اونٹ تمہیں آگ کا دریا پار کروا سکتا ہے، ورنہ اگر تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ سارس نے وزیر کو تمام حالات سے باخبر کرتے ہوئے کہا۔ آگ کا دریا؟ وزیر اچانک چونک اٹھا۔ ہاں، آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ہی وہ واحد راستہ ہے جسے اپنا کر تم لوگ اور یہ شہزادہ جسے آکاش جادوگر نے اونٹ کا روپ دیا ہے جادوئی لوک سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ سارس نے وزیر کو تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ پر اے نیک دل سارس، مجھے سچی توبہ کہاں کرنی ہوگی؟ وزیر نے نرمی سے پوچھا۔ وہی جہاں تم نے شہزادی کو دھوکہ دے کر یہ قالین حاصل کیا تھا، سارس نے وزیر کو بتایا۔ مگر میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ اور اب تک تو وہ طوفان ان کا کام تمام کر چکا ہوگا، وزیر نے سارس کو اداسی بھرے لہجے میں بتایا۔ نہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ جاؤ جلدی، یہ اونٹ تمہیں اسی جگہ پہنچا دے گا۔ اونٹ نے وزیر کو پلک جھپکنے کی دیر میں اس طوفانی جنگل میں دوبارہ چھوڑ دیا جہاں سے وزیر نے وہ قالین حاصل کی تھی۔ وزیر جلد ہی ارجمند بیگم کے پاس پہنچا جو کہ موسلا دھار بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی، اور اس سے شہزادی گلنار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے وزیر کو ایک غسیلی نگاہ سے دیکھا اور نحیف سی انگلی اٹھا کر ایک کونے میں پڑے درخت کی طرف اشارہ کیا جو کہ بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ سے کان پھاڑ دینے والی آواز نکال رہا تھا۔ وزیر جلدی سے وہاں پہنچا۔ شہزادی گل مکمل پانی سے بھیگ چکی تھی اور گرنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ خون اور بارش کے قطرے مل کر ایک عجیب سما باندھ رہے تھے۔ شہزادی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی کا بھی برا نہیں چاہوں گا، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ اور جو باتیں سارس نے وزیر کو بتائی تھیں اس نے وہ حرف بحرف شہزادی گلنار کے گوش و گزار کی۔ شہزادی نے وزیر کو معاف کر دیا۔ معافی ملنے کی دیر تھی کہ ایک دم بارش تھم گئی اور سب کے لباس حیرت انگیز طور پر خشک بھی ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کا زخم بھی مندومل ہو چکا تھا۔ وزیر نے اونٹ کی مہار سارس کے بتائے ہوئے راستے پر موڑ دی۔ اونٹ اب برق رفتاری سے آگ کے دریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر شہزادی گلنار کی پالکی اور ارجمند بیگم کے دیے ہوئے کچھ تحائف، اور سب سے خاص ارجمند بیگم اور شہزادی کی وہ تصویر تھی جو کہ ایک ماہر مصور موسیٰ خان چنگیزی نے تیار کی تھی۔ شہزادی بار بار اس تصویر کو دیکھتی، اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کا ارجمند بیگم سے کئی برسوں کا رشتہ ہے جسے وہ بھولنا نہیں چاہتی تھی، ایسا رشتہ جو کہ شاید خونی تھا یا یوں ہی ہمدردی، الغرض کچھ ضرور تھا جو شہزادی سے ان چھپا تھا، اسے بے چین کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ سب آگ کے دریا کے پاس پہنچ گئے۔ آگ کے دریا کے اوپر ایک لکڑی کا پل قائم تھا اور اس کے قریب ہی دوسرا لوہے کا ایک مضبوط پل براجمان تھا۔ وزیر نے ایک لمحہ بھر کے لیے سوچا اور اونٹ کو لکڑی سے بنے پل پر دوڑا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک کہار جس کا نام اسفند یار تھا بولا، ارے ابوالفضل صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
یہ لوہے کا پل اس لکڑی کے پل کی بنسبت زیادہ مضبوط ہے۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں جو لکڑی کے پل پر سے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیچے آگ کا دریا بہہ رہا ہے۔ اس نے تیزی سے پالکی کو نیچے رکھا اور اس لوہے کے بنے ہوئے پل پر چڑھ گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوہے کا پل لکڑی کی مانند جل کر کوئلہ بن گیا اور اب اسفندیار آگ کے دریا کی بے رحم موجوں پر تھا۔ اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، لیکن باقیوں کو ایک بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جادوئی لوک ہے اور یہاں جو چیز جیسی دکھتی ہے اصل میں اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے لکڑی کے پل کو ترجیح دی اور جوں ہی انہوں نے پل پار کیا تو خود کو ایک سورج مکھی کے کھیت میں پایا، جہاں سے دور شاہی محل کے سفید مینار اپنا دھندلا سا عکس پیش کر رہے تھے۔ سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ کو نجومی کے ذریعے جب یہ خبر ملی کہ وزیر ابوالفضل شہزادی گلنار کو اتنی بڑی مصیبت سے نکال کر لا رہا ہے تو اس نے شہر سے باہر جا کر ان لوگوں کے استقبال کا فیصلہ کیا۔ کئی عوامی بگیاں بھی چلائی گئیں۔ بادشاہ شاہ حماس اور ملکہ بخت النساء زرتاش بی بی دونوں شہزادی گلنار سے ملنے کے لیے بے قرار تھے۔ جوں ہی ملکہ کو شہزادی کی پالکی نظر آئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جوں جوں پالکی نزدیک آ رہی تھی، عوام کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور پالکی شہر کے باہر لا کر رکھ دی گئی اور شہزادی گلنار تحائف اور پھولوں کی برسات کے سائے میں پالکی سے باہر نکلی۔ ملکہ اور بادشاہ حماس کی دستبوسی کی، عوام کو آداب کیا اور جو بیتا تھا ان سب کو سنا ڈالا۔ شہزادی کے واپس ملنے پر سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ اونٹ جس پر بیٹھ کر وزیر نے یہ سارا سفر طے کیا تھا اب ایک خوبصورت شہزادہ بن چکا تھا۔ شاہ حماس نے اس شہزادے اور شہزادی گلنار کا نکاح کرنے کا حکم دے دیا۔ گلنار کی یہ بیتی سن کر ملکہ اور بادشاہ نے ارجمند بیگم یعنی اس بڑھیا کی تصویر دیکھنے کی خواہش کی۔ یہ سن کر شہزادی نے شاہی پالکی میں پڑی اس بڑھیا جس کا نام ارجمند بیگم تھا کی تصویر لا کر ملکہ زرتاش اور بادشاہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ جسے دیکھنا تھا کہ ملکہ ایک دم سکتے کی حالت میں چلی گئی اور پکارنے لگی، ارے یہ تو بس اتنا ہی کہا، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکیں اور دو موٹے موٹے آنسو ان کی رخساروں پر بہہ نکلے۔ کیا یہ تو؟ سلطان حماس نے ملکہ کی بات ٹالتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میری امی جان رفت النساء ارجمند بیگم کی تصویر ہے، خدا گواہ وہ میری امی جان تھی اور تمہاری نانی جان، ملکہ نے ایک ہی سانس میں شہزادی گلنار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور خود دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ آج برسوں کے بعد انہیں اپنی امی جان کا سراغ ملا تھا اور روتی بھی کیسے نہ۔ بچپن کی بچھڑی ہوئی ایک بچی جسے آج اپنی ماں کا پتہ چلا تھا، اس کی حالت کیا ہے یہ ملکہ ہی بہتر جانتی تھی۔ حضور والا، خدا کے لیے ایک لشکر میری امی جان کی تلاش میں اس جنگل روانہ کیا جائے۔ ملکہ نے مدد طلب نگاہوں سے بادشاہ حماس کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کی۔ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ایک چونکا دینے والی آواز نے سب کو تجسس میں ڈال دیا۔ جب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت سارس پر بیٹھی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے کندھے پر سارس کا بچہ تھا۔ سارس آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ امی جان، آپ خود ہی آ گئی، ملکہ زرتاش چلائی۔ سب آنے والی نئی ملکہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی گلنار اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ اس اندھیرے طوفانی جنگل میں ان کی مدد کرنے والی بڑھیا کوئی غیر نہ تھی بلکہ اس کی اپنی نانی تھی۔ شہزادی گلنار اپنے شوہر، باپ اور نانی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ ان کی سلطنت نے خوب ترقی کی۔ سلطان حماس کی وفات کے بعد سلیم خان اور اس کے بعد ان کے بیٹے داؤد خان نے حماسیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اسے ایک فلاحی مملکت بنایا۔ کہانی کے اختتام پر چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایب وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔